امیر مرکز جمعیت اہل حدیث ہند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ عزیز مکرم ڈاکٹر عبد المنان سلمہ اللہ وفقہ وسدد خطاہ نے آج کی یہ مجلس جس عظیم شخصیت کے سلسلے میں منعقد کی ہے، وہ حقیقت میں پوری جماعت اور اس کے علماء اور اس کے کسی بھی حیثیت سے، مدارس کی حیثیت سے یا مساجد کی حیثیت سے یا انجمنوں کی حیثیت سے یا عام ادارے جو ہمارے ہندوستان اور بیرون ہند قائم ہیں، ان سب کی حیثیت سے وہ اس اہم ترین شخصیت پر کچھ نہ کچھ کرنا جہاں اپنا فرض سمجھتے ہیں، وہیں پر وہ اس عظیم شخصیت کا کچھ نہ کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت جہاں علمی حیثیت سے بے حد بلند تھی اور جس طریقے سے آپ نے داد تحقیق دی پوری زندگی اپنی، اور علم سے اس طریقے سے لگے اور جٹے رہے کہ کبھی وہم و گمان میں نہیں ہو سکا، نہ کسی کے تصور و خیال میں آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس سے کبھی غافل ہوتے ہوں۔ اس حیثیت سے بھی کہ آپ اخلاقی طور پر اپنے سلوک اور اپنے اخلاق کی بنیاد پر ہر دل عزیز تھے، اور کسی بھی طریقے سے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو جو معاصرت کی بنیاد پر ہو یا کسی اور دنیا جس میں آج مبتلا ہو گئی ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے بجائے دوسروں کو برداشت نہ کرنے کا جو بہت ہی ناگوار اور ایمان سوز چیزیں بہت سے طبقات میں، بہت سے اشخاص میں گھس گئی ہیں، ان سب سے وہ بہت حد تک پاک تھے۔ اس لیے میں نے نہیں دیکھا کہ معاصرین جو المعاصرہ اصل المنافرہ جو کہا جاتا ہے، اس میں کوئی ان کے سلسلے میں مبتلا ہو یا وہ خود کسی کے سلسلے میں اس طرح کے کسی معاملے میں ان کو کہیں دیکھا گیا ہو۔ یہ بہت بڑی خوبی تھی، اور غالباً اللہ جل شانہ نے ان کے سینے کو کھولا تھا، اس میں بہت بڑا اس کا دخل ہے، اور اسی چیز نے ان کو اور زیادہ برکتوں سے نوازا تھا۔ ذہانت کا جہاں تک مسئلہ ہے تو عزیر شمس کو ہم لوگ جامعہ اسلامیہ جانے سے پہلے بھی بنارس میں مخ الجامعۃ الاسلامیہ یہ اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے ان کو، اور ان کے اساتذہ جامعہ سلفیہ میں جو کچھ ان کے تاثرات تھے، ان کے والد گرامی قدر شیخ الحدیث مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اپنے بیٹے کے بارے میں تاثرات تھے، حالانکہ خود مولانا جس زمانے کے فارغ التحصیل تھے، مولانا مصلح الدین، ڈاکٹر سید عبد الحفیظ، اس میں سے نام جس کا بھی لیا جائے وہ اپنے وقت کا آفتاب و ماہتاب تھا، اور یہ سب کہتے ہیں کہ کلاس ساتھی تھے، ایک ساتھ اور سبع سیارات کے نام سے مشہور تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا شمس الحق شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بذات خود ایک بڑی شخصیت تھی، بہت ذہین بھی، اور بہت زیادہ علم و مطالعے کی شخصیت تھی۔ مجھے اگر تاثراتی چند کلمات نہیں کہنے ہوتے تو میں ان کے بڑے ابا مولانا عین الحق شیخ الحدیث احمدیہ سلفیہ
دربھنگا کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں عرض کرتا، اور ان کی ذہانت، ان کا حفظ و ذکا اور ادبیت، اور خاص طور پر احادیث کے حفظ کا جو میں نے اپنے بچپنے میں مشاہدہ کیا تھا، وہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہے۔ ان کے بھائی زہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بڑے بڑے واقعات ہیں اور بڑے، تو مولانا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیٹے کے سلسلے میں ایسی باتیں سناتے تھے اور بتاتے تھے اور عرض کرتے تھے، خصوصاً تنہائی اور فرصت کے وقت میں جب ہم چھٹی کے دنوں میں سفر کرتے تھے۔ گرچہ میں چھوٹا سا طالب علم تھا اس وقت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسے تعلقات تھے سلفیت کے حوالے سے، اور جس طریقے سے میرا خطہ سلفیت کے نام اور نشان سے کسی بھی طرح سے واقف نہیں تھا، اور وہاں کس طرح کے حالات پیش آئے تھے، اور کیسے بیل گاڑی پر ڈنلپ پر کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لاد کر کے وہاں، کہاں دربھنگا ہے اور کہاں چمپارن کا وہ علاقہ ہے بلی رام پور سے، جو ہمارا مادر علمی ہے اور علم اور مرکز علم و فن ہے، وہاں پہنچ کر کے پھر وہاں سے کیسے ایسے علاقے میں جہاں دور دور تک اہل حدیث کا نام و نشان نہیں ہے، مناظرے کے لیے پہنچے تھے۔ یہ سب میرے اس وقت بچپنے کی بات ہے کہ مجھے کچھ کسی طرح سے اس کا شعور نہیں ہے، لیکن جیسے شعور آتا گیا اس کی گونج سنتا تھا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اتنی عظیم شخصیت جو خود مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بیٹے کے بارے میں متحیر ہو کر کے بعض چیزیں علمی چیزیں بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ عزیر پتہ نہیں یہ کہاں سے لاتا ہے اور کیسی کیسی چیزیں رکھتا ہے۔ بہرحال جامعہ سلفیہ کا ذکر ہمارے بعض سینئر بھائیوں نے ابھی چھیڑ دیا تھا۔ یہ معلوم ہے مولانا عبدالرزاق صاحب، جن کا ابھی ہم لوگ بہت پرتاثیر تاثرات سن رہے تھے، کیسے وہ 12 بجے 1 بجے رات تک عشاء کی نماز کے بعد نہ کھانے کی پرواہ نہ اس کی پرواہ، اور ہم جیسا، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہاں بڑے فاضل ترین طلبہ ہوا کرتے تھے، اور لیکن میں ان کے سامنے سب اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ذرے بے مقدار ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا رہے ہیں طلبہ، اور شوق و ذوق میں ان سے کسی نہ کسی طرح سے کچھ اگلوا رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ پروانہ وار فدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک رات کے بج جا رہے ہیں وہ علم کے دھن میں، اور طلبہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ایک عام دوست اور بھائی کی حیثیت سے۔ تو اسی وقت سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ تاثرات آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ کر لیجیے میوٹ کر ہو گیا، آپ انمیوٹ کر لیجئے، میوٹ ہو گیا ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں یہ مضامین چھپ چکے تھے، اور جہاں تک رفع الالتباس عن بعض الناس، ہم لوگوں نے ابھی ان سب مسائل سے بہت واقفیت نہیں تھی، طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا، اس وقت ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس میں بہت سی چیزیں نوٹ کی تھیں، کیونکہ میرا ماحول مجھے مجبور کرتا تھا کہ میں ایسی چیزوں کو پڑھوں، اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سوانحی خاکہ نہیں بلکہ کتاب انہوں نے طالب علمی زمانے میں تیار کیا تھا، اس سے بھی اسی زمانے میں استفادہ کا موقع ملا تھا، اور مولانا کے وسعت علمی یا علمی ذوق اور اس بلندی کا جو اساتذہ ذکر فرماتے تھے، وہ آفتاب نصف النہار کی طرح ہمارے سامنے ہی ان کے یہ سب علمی خدمات تھے۔ بہرحال میں یہ عرض کروں کہ یہ تو جامعہ سلفیہ میں 11 سالہ تدریس کے زمانے میں بھی
ان سے تعلق خاطر رہا اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، اور جامعہ سلفیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تقریباً 10-11 سال مسلسل بلا ناغہ عرب دنیا کا، خاص طور پر سعودی عرب کا میں جامعہ کی نمائندگی کرتا تھا، اور اس نمائندگی میں جو ایک خاص نمائندگی پہچان بنی ہوئی ہے مدارس کی، یا پہچان بنانے کی باور کرایا جاتا ہے، اس سے قطع نظر میں بالکل اس کا کوئی ایسا دم چھلا ہو کر کے میں نے نمائندگی نہیں کی تھی جو اسی حد تک محدود ہو جس کو دنیا باور کرتی ہے یا کراتی ہے۔ میں علمی بنیادوں پر، سلفی بنیادوں پر، اور بڑے بڑے علماء، خاص طور پر شیخ صالح لوہیدان اور شیخ صالح حمید اور اس طرح کی بڑی شخصیات، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، مولانا عبدالسلام مرحوم اس وقت مدنی ہمارے استاد نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان تمام علمی مجالس میں بھی بیٹھ کر کے اور سلفیت سے متعلق بہت سی چیزیں جو صرف زیب داستان کے لیے اور صرف ایک بھڑاس نکالنے کے لیے، یا صرف چنا اور چنی کے لیے، یا نقد و تبصرہ برائے تبصرہ کے لیے کہی جاتی ہے، اور قلم ہاتھ میں ہوتا ہے، زبان اپنے منہ کی ہوتی ہے، بے لگام ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سب چیزوں کی دنیا اپنی جگہ رہا کی ہوگی، لیکن ہم نے بھرپور طریقے سے ان چیزوں کی نمائندگی کی تھی، جس کے ڈاکٹر جاوید صاحب خاص طور پر معترف ہوتے تھے، ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری نے بارہا اس کو یہ کیا، اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ اس کے جس پائے کے انسان تھے، اس کے بڑے قدردان بھی تھے، اور اپنے خاص اسٹائل اور خاص انداز میں جس طریقے سے وہ داد دیتے تھے یا ہمت افزائی کرتے تھے تو وہ بڑا حوصلہ ملتا تھا۔ میں یاد کروں مرکز جمعیت اہل حدیث ہند میں آنے کے بعد بھی جتنی راتیں ہم لوگوں نے، شیخ عبد المعیز صاحب کبھی میدان میں اور ترنگ میں ہوں گے تو اس کا اعتراف کریں گے، اور میں تو اعتراف کرتا ہوں کہ کتنی راتیں ہم لوگوں نے جاگی، اور کتنے پلاننگ کیے، اور کس طریقے سے کیے، اور کون سی درویزہ گری کی، اور علم اور اہل علم سے متعلق ہی ہمارا محور رہا۔ میں نے یہ دنیا کے خطافات یا دنیا کے یہ متاع زائلہ جو ہیں، ہم نے اس کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ مرکز جمعیت اہل حدیث میں کام لیا، مجھے جن لوگوں سے مولانا شیخ محفوظ الرحمان فیضی زندہ ہیں، اللہ رب العزت والجلال کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اس طریقے سے شیخ عبد الرحمان مبارک پوری اور بہت سے نام اس وقت، حافظ محمد یحییٰ دہلوی، ابن احمد نقوی، اللہ رب العزت والجلال کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، حتیٰ کہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مواقع سے جس طریقے سے بعض چیزوں کو پر حوصلہ افزائی کی تھی، یہ حقیقت یہ ہے کہ بڑی تاریخ ہے۔ اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی ہم نے فون کیا، جب بھی لکھا اور جب بھی کہا، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بڑی دوسری دنیا کے انسان تھے، اور بہت ان کے اعمال تھے، اور بہت ساری چیز چومکھی وہ علمی میدان میں جوجھے رہتے تھے۔ اپنا جو خاص وظیفہ اور فریضہ کسی ادارے سے منسلک ہو کر کے یا شخصیات سے بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا، اور نواب صدیق حسن خان سے متعلق شیخ عبد المعیز کی جو کوششیں تھیں، اور جو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بہت اونچائی تک جائے گی، اس کا میں شاہد عدل ہوں، یا یہ کہ گھر کا انسان ہوں۔ اور بکر ابو زید کے ہاں جو مجلسیں میں نے کی ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ، وہ اس وقت کہا جائے یا کہنے کی چیزیں دنیا میں بہت سے چیزیں ہیں جو سینوں میں دفینے کے شکل میں موجود ہیں، شاید وہ سفینوں میں نہ آ سکیں، اور آئے بھی تو دنیا کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اپنے درمیان ہے۔ لیکن عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر، جیسے میں نے ابھی اداریہ میں بھی لکھا ہے کہ فوری وہ نقد کے قائل تھے، نقدہ نقدی، یعنی یدن بے یدن، وہ فوری طور پر اس کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جو کچھ کر کے دے دیا۔ آپ آگے کوئی پلاننگ کر کے ان کے ذمے کوئی کام ڈالیے،
تو یقیناً اس کو نہیں کرتے تھے. بہت سی چیزیں ہم نے 40 مضامین عناوین پر مضامین لکھنے کی بڑی پلاننگ کے ساتھ عناوین میں بھی انہوں نے مدد کی, اور ہمارے جو کرم فرما جمعیت کے تھے ان حضرات نے بھی. لیکن انہوں نے اس میں سے چند ان کے ذمے کیا گیا کہ آپ بہتر طور پہ اس کو انجام دے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ رواداری اور دیگر مسائل سے متعلق شیخ عبد المجید صاحب نے لکھا, اور پھر کہیں سے کوئی چیز آئی نہیں. جہاں تک تعویذ اور دنیا اور اس کے مسئلے ہیں, تو جہاں ہم ایک رخ پر بات کرنے چلتے ہیں تو ہمارے علماء کا یہ وتیرہ نہیں تھا, لیکن وہاں وہی پیر مورینا ہم پرانند والی بات شروع ہو جاتی ہے کہ پیر تو نہیں اڑتے لیکن وہ اڑانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بے نفسی میں جس طریقے سے مولانا سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں قصے سنے ہیں, میں کہتا تھا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ نہیں, یہ لوگ مادیت کے نہیں روحانیت کے لوگ ہیں, اور میرے ساتھ 3 مہینے تک مسلسل پیش آیا. مولانا محمد رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ, دل روتا ہے کہ ہم کیا کیا سنتے تھے, اور انہی حضرات سے سنتے تھے جو صرف مادیت کا رونا رو کر کے ان علماء کے خدمات کو کہتے ہیں کہ نہیں اس لیے نہیں خدمت کر سکے, اس لیے خدمت نہیں کر سکے, یہ رونا بند ہونا چاہیے. سلف نے, امام بخاری نے خرطنک میں بیٹھ کر کے جہاں جہاں آفریق کے سپرد کی تھی, یہ سب چیزیں صرف کہنے کی نہیں ہے, قصے نہیں ہے. اس وقت بڑی بڑی حکومتیں تھیں اسلامی, اور بڑے بڑے ساہوکار اور بڑے بڑے علمبردار علم فن اور انجمنیں تھیں, لیکن کہاں بیٹھ کر کے کس طریقے سے کام کیا انہوں نے. یہاں سلفیت ہماری بالکل غائب ہو جاتی ہے. اور تو میں عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تو ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہوں گا, اور مجھ سے زیادہ اگر کوئی راز کی باتیں نہیں ہوتی آپ ان کے اہلیہ سے پوچھ سکتے ہیں, ان کے گھر والوں سے جان سکتے ہیں. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. آج کسی بھور میں ہائی یہ گردش دوراں ہمیں لائی ہے کہاں, اس میں جو چاہے جہاں سے کہہ سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے جو علم سے اور علماء سے جس طرح کا تعلق ہونا چاہیے, زبانی جمع خرچ نہیں, ان سب میں اللہ نے توفیق بخشی تھی, اور بہت حد تک بخشی تھی, اور بہت کچھ کرنے کی کوشش ہوئی تھی. لیکن حالات ہیں, اور کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں, انسان پہنچتا رہتا ہے. اور یہ چند روزہ زندگی, اس میں ہم کو بہت وہ ہونا چاہیے. ان کو بھی دیکھا میں نے کہ دل کے بادشاہ تھے, اور فیاض تھے, سخی تھے. مولانا محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے فیضان سے لے کر کے کہاں کہاں کیا نہیں سنا, لیکن مولانا کیا تھے وہ آپ ان کے پاس بیٹھے نہیں, ان کی زندگی کو جانا نہیں, ان کے مشکلات کو پہچانا نہیں, ان کی چیزوں کو صرف ایک ہوا کھڑا کرنا, اور ایک کہیں اداروں پر, کبھی شخصیات پر, کبھی فلان پر, کبھی علان پر, یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مولانا عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسی چیز میں کہیں وہ ان کا ایک مزاج تھا, ان کا ایک مقام تھا, ان کا ایک مشن تھا, اور وہ اس پر چلتے تھے. اور ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی یہ کام کریں گے تو بہت بہتر طریقے سے کریں گے. اگر سب سے اچھا نہ کر سکیں تو جس موضوع کا ان کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا وہ ضرور اچھوتا اور انتہائی درجے تیر بد ہدف ثابت ہوتا, لیکن وہ اس میں ہاتھ نہیں لگنے دیتے تھے. وہ ان کا کام بھی تھا کہ آدمی اصرار نہیں کرتا تھا, اور نہ وہ لالچ کی دنیا کے اور اس دنیا کے تو ہوتے تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے. آسمان و زمین کی خلا میں ملا دیتے مال و دولت کی حیثیت سے, اس کی حیثیت سے. وہ سب چیزیں بڑی دردمندی سے جاننے کی ہے اور کہنے کی نہیں ہے. تو بہرحال ان سے استفادہ کی. ابھی میں عرض کروں, بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. سما خراشی وہی, میرا موبائل خراب تھا, اور ابھی ایک دوسرے موبائل میں اس کو یہ کیا ہے, 8-10 دن سے اس پرابلم میں مبتلا رہا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی پچھلے دنوں اچانک مجھے حج میں جانا ہوا, تو جس طرح کی نیت تھی اس حج میں, حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی کہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو, یہ ہو, لیکن اپنی کچھ صحت اور کچھ ایسا لگتا تھا کہ اس کے بعد شاید حج نصیب نہ ہو. جس طرح علماء ہمارے چلے گئے اور جس تیزی سے گئے, اور جہاں تھا کہ انہی سے باغ و بہار ہے جماعت میں, ملت میں اور ملک میں اور ہر طریقے سے, تو ایک کیفیت تھی. بہرحال تھا کہ کسی سے نہیں ملنا ہے, اور واقعتاً کسی کو نہ سلام نہ کلام نہ فون, بس اپنی یکسوئیت سے چند دن رہنا تھا. لیکن صبر نہیں ہو سکا مولانا عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں.
اور فون کر ہی دیا ان کو، اور انتہائی تنگ وقت میں ان سے گئے، اور ملنے کے بعد انہوں نے جس طرح وہ مخطوطات سے متعلق تھے یا اس کے ذمہ دار تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے کئی منزل دوڑ دوڑ کر کے، نہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں جیسا کہ ان کی عادت تھی، لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں، نہ دوڑایا اور کہا کہ آپ لوگ تو ایسے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا بھاگتے ہیں۔ آج بھی وہ وہی ولولہ، لڑکپن والا، اور لیکن جہاں بھی تھی، 2 جگہ انہوں نے 2 مجلسیں کرائی اپنے وہاں مکتبے کے ذمہ داران کے ساتھ۔ یقین جانیے میں دیکھتا تھا کہ ان کا کیا مقام ہے، کہ بلا پلان، بلا یہ اٹھ کے چلے گئے، اور کس طریقے سے انہوں نے اہم ترین مجالس کو بالکل کنورٹ کروا دیا، کہ سب کچھ چھوڑ کر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ ان کے علمی مقام و مرتبے کے مسائل تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ان کا جو طٰہٰ حسین یا مصر کی لائبریریوں سے ادبی کتابوں سے متعلق جو چھیڑنے کے بعد انہوں نے بہت سی چیزیں بتائی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ فلاں فلاں دنیا کے بڑے محققین نے، طٰہٰ حسین نے فلاں نے فلاں پر اعتماد کر کے یہ بات لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مخطوطے میں اس طرح کی چیز ہے۔ تو یہ ایک بحر ناپیدا کنار تھا۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں تو سبوں نے ماشاء اللہ بہت حد تک حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اور سب دنیا کے بھی وہ کس طریقے کے بحر ناپیدا کنار کے وہ کیسے شناور تھے اور کیسے غواص تھے۔ اللہ رب العزت والجلال سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ جل شانہ ان کا نعم البدل عطا فرما، اور تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ملت اور جماعت اور ملک کو اور انسانیت کو اور علمی دنیا کو خاص طور پر، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ ان کے اعمال جو علمیہ ہیں، یا جو ان کے طموحات تھے دینیہ ہیں، یا جماعت اور جمعیت سے متعلق جس طرح کی ان کی چیزیں ہیں، اس میں اللہ جل شانہ اس میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق ارزانی فرما۔ اور اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا ولا تفتنا۔ کتنی دیر ہو گئی ان کو؟ میں عرض کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو علماء باقی رہ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علوم سے فائدہ پہنچائے، اور اس طرح کے مافات جو ہے، یا جو فوت ہو گئے ہیں، راستے بند نظر آ رہے ہیں، اس سے تلافی مافات کی توفیق ارزانی فرمائے۔ میں آخر میں آپ تمام حضرات کا اجتماع خراشی پر معذرت خواہ ہوں، اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ان تاثرات سنا، اور خاص طور پر ڈاکٹر عبد المنان حفظہ اللہ وسلمہ اللہ وسلم خدا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب پر اتنا اہم زوم ہی پر صحیح یہ اجلاس منعقد کیا، اور ہم سب کو اس میں موقع دیا، خاص طور مجھ جیسے ایک میرت اور حقیر و ختمیر انسان کو میں اس پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو باعث رحمت بنائے اور توشہ آخرت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔